اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. آج مورخہ 25 جنوری سن 2022. ہم آج کے ویلاگ میں دو امپارٹنٹ چیزیں ڈسکس کریں گے. ایک تو جو پاکستان میں کرپشن کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ دی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. دوسرا, جو کپتان کا کھلاڑی ہے شہزاد اکبر, اس نے ریزائن کر دیا ہے. ہم اس کے استعفے کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے استعفے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. کیا اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی ہمیشہ کی طرح نالائکیاں چھپی ہوئی ہیں, یا 3 سال کے اختتام پر ان کو جس طریقے سے ہر بات کا, ہر عمل کا, ہر سازش کا بہت دیر سے پتا چلتا ہے کہ اس جگہ پہ ہم نے جو ایکچوئل بندہ اپوائنٹ کرنا تھا اس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے, اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے, ایسا کچھ ہوا ہے یا اندرون خانہ پی ٹی آئی کے اندر کی کوئی گیم ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی موصول ہو سکیں. اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ سنتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر اور لائک ضرور کریں. پہلی بات, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کچا چٹا کھلا ہے انہوں نے, اور پی ٹی آئی کے جو مشیر ہیں, سپوکس پرسن ہیں, وہ ہمیشہ کی طرح جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا تھا اور وہ ہمیشہ میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے جیسے قوم کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو بہت پوتر اور پاک ہے, مگر اس کے جو رپورٹس آ رہی ہیں, جو انڈیکیٹرز ہیں انٹرنیشنل, وہ اس کے خلاف جو آ رہے ہیں, یہ بھی ایک سازش کا اسی طریقے سے حصہ ہے جیسے نون لیگ پی ٹی آئی کے خلاف ہمیشہ سے بیوروکریسی کے ذریعے, انتظامیہ کے ذریعے سازشیں کرتی رہی ہے. وہ ہمیشہ کی طرح محترم جناب عمران خان صاحب کو آج ریاست مدینہ کا وہ خلیفہ مجاز بنا کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کے دل کے اندر اس قوم کا کتنا درد ہے. وہ تڑپتے ہیں رات دن جیسے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب جیسی پاکیزہ ہستی کوئی نہیں ہے. ان کی ساری باتیں اپنی جگہ پہ بجا ہوں گی, درست ہوں گی. عمران خان کی کریڈیبلٹی پہ ہم کوئی شک نہیں کرتے, ان کی محنت پہ کوئی شک نہیں کر رہے, ان کی ہارڈ ورکنگ پہ کوئی شک نہیں کر رہے, قوم کا جو درد ان کو راتوں کو سونے نہیں دیتا اس پہ بھی کوئی شک نہیں کر رہے. مگر ہم نے جب بات کرنی ہے تو ان حقائق پہ بات کرنی ہے جو انٹرنیشنل رپورٹس کی صورت میں اور گورنمنٹ کے جو انڈیکیٹر ہیں ان کی صورت میں سامنے آتے ہیں, یا ہم نے ان حقائق کو مد نظر رکھ کر بات کرنی ہے جس دور کے اندر, جس کرب کے اندر, جس تکلیف کے اندر, جس پریشانی کے اندر, جس بے روزگاری کے اندر, جس غربت کے اندر, جس تنگ دستی کے اندر قوم مبتلا ہے, اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. اس کی جو واضح صورتحال سامنے ہے ہمارے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہم اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک کام تھا ایک ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو میرے ایک دوست تھے ادھر, کوئی جاننے والے تھے, میں ان کے پاس گیا اس کام کے سلسلے میں, تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے. میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ روٹین کا کام ہے, پہلے تو اتنے میں ہو جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے کرپشن مہنگی ہو گئی ہے. میں اس کی بات پہ کہکا لگا کے ہنسا. انہوں نے کہا کرپشن ختم نہیں ہوئی بلکہ کرپشن کرنے والوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, اس آڑ میں کہ گورنمنٹ نے ہمارے اوپر سختی کی ہوئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم پکڑے گئے تو ہماری نوکری داؤ پہ لگے گی, اس لیے ہم نے اپنا ریٹ بڑھا دیا ہے. یہ ایکچولی ڈپارٹمنٹس کے اندر کی, عدالتوں کے اندر کی, جہاں انتظامی امور ہے, لینڈ ریونیو کے ڈپارٹمنٹ کی, جس شعبے میں آپ چلے جائیں, پولیس کے پاس چلے جائیں, آپ نے لائسنس بنوانا ہو, آپ عام آدمی, زبان زدہ عام آدمی سے پوچھ لیں کہ آنے والے پی ٹی آئی کے جو یہ وقت ہے 3 سال کا, اس کے اندر کرپشن کم ہوئی ہے یا مہنگی. آپ نے اگر ایک سروے کرنا ہے, آپ گھر سے باہر نکلیں, عام ریڑی والے کے پاس, ٹھیلے والے کے پاس, مزدور, عام ملازم جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, ان سے جا کے آپ رائے لے لیں. ہم پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی رائے اس کے برعکس ہے, پھر کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ غلط ہے.
اگر ان کی رائے بھی اس کے مطابق ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی سمت غلط ہے، آپ غلط ڈائریکشن میں ٹکریں مار رہے ہیں. اپنی سمت درست کریں سب سے پہلے، تب پھر کسی پہ آپ ایلیگیشن لگائیں. اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، مگر مختصر وقت کے لیے اتنا ہی کہ کرپشن پی ٹی آئی کے دور میں پہلے سے بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں بقول لوگوں کے، کرپشن مہنگی ہو چکی ہے. دوسری بات، شہزاد اکبر صاحب نے جو احتساب کے اوپر ڈیٹیل تھے کپتان کے، کھلاڑی کپتان کی طرف سے، انہوں نے جو ریزائن دیا ہے، اس کے پیچھے بہت سی کانسپیرنسی تھیوریز اسی طرح باہر آ رہی ہیں کہ ان کا نون لیگ سے گٹھ جوڑ تھا، وہ جو نیب کے افسران تھے ان کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں تھا، وزیر اعظم کو حقائق ٹھیک نہیں دے رہے تھے، وزیر اعظم کو بریفنگ ٹھیک نہیں دے رہے تھے. پچھلے 4-5 مہینے سے وزیر اعظم ان کیسوں میں پروگریس چاہتے تھے، مگر وہ جو رپورٹ آ کے پیش کرتے تھے ان کی رپورٹ ایکچولی حقائق کے برعکس ہوتی تھی. مطلب ابھی ان باتوں سے ایکچولی جتنے بھی لاجک، جتنی بھی دلیلیں گورنمنٹ کے سپوکس پرسن دے رہے ہیں، ان سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ اندرون خانہ شہزاد اکبر صاحب کا نون لیگ سے کوئی خفیہ گٹھ جوڑ تھا، مگر اپنی شرمندگی بچانے کے لیے، اپنی بے بسی، لاچاری، ناکامی اور نالائکی بچانے کے لیے وہ ابھی مختلف امور کا سہارا رہے ہیں، مختلف لاجکس، مختلف دلیلیں، آئیں بائیں شائیں جس طرح کیا جاتا ہے. اس میں دو باتیں دیکھیں. نمبر ایک تو ایسا لگتا ہے، اس کو ہم اگر مختلف اینگل سے ڈسکس کریں شہزاد اکبر صاحب کے ریزائن کو، کہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کی ایک انٹری ہونے والی ہے. کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں، ان کے بطول اگر وزیر اعظم اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان کسی نے خلا پیدا کی تھی، فاصلے پیدا کیے تھے، نفرتیں اور قدورتیں پیدا کی تھیں، وہ تھے شہزاد اکبر صاحب. ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس وجہ سے کھڈے لین لگایا گیا ہے. نمبر ایک تو ایک وجہ. دوسری وجہ اس کی دلیل، اس کی سپورٹ میں جو دلیل آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ محترم جہانگیر ترین صاحب کے حلقے کے جتنے بھی ترقیاتی فنڈ روکے ہوئے تھے وہ پنجاب گورنمنٹ نے ساتھ ہی ایشو کر دی. ادھر سے شہزاد اکبر صاحب کا ریزائن، ادھر سے جہانگیر ترین صاحب کے حلقے کے اندر جو فنڈ تھے وہ تمام کے تمام جاری کر دیے گئے ہیں. یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ ہمارا یہ انالیسس درست تھا یا غلط تھا. ایک بات پہلو تو یہ، اگر یہ پہلو نہیں ہے تو پھر آپ سٹیٹ فارورڈ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح جیسے ایک پوسٹ پہ، ایک ادارے پہ، ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ پہ پی ٹی آئی ایک بندہ لگاتی ہے، 3 سال گزرنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ ہماری سلیکشن ہی غلط تھی. آپ پی ٹی آئی کا جو نعرہ تھا، اگر 3 سال گزرنے کے بعد آج جو پی ٹی آئی کے سپوکس پرسنز ہیں ہم ان کی رائے مان لیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ احتساب کا جو نعرہ تھا وہ 3 سال سے دفن کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب. پی ٹی آئی نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ایک نالائک شخص کو اس منصب پر بٹھایا جو اس کا اہل نہیں تھا. اگر پی ٹی آئی 3 سال کے بعد یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں آج کامیاب ہوئی ہے کہ ہم نے احتساب کے ادارے پہ جو وزیر اعظم صاحب کے مشیر تھے، احتساب کے بارے میں معاملے خصوصی تھے، ان کی سلیکشن غلط ہوئی تھی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون. قوم جان لے اور سمجھ لے کہ اس احتساب کا آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. ہمیشہ کی طرح ہم اس ویلاگ کا بھی اختتام اسی چیز پہ کریں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سسٹم کو، سسٹم کی ناکامیوں کو، سسٹم کی کمزوریوں کو دن بدن ایکسپوز کر رہا ہے. اور عمران خان صاحب آپ کو ایک دن کہنا پڑے گا کہ یہ اس گلے سڑے، بدبودار اور غلیظ سسٹم کے اندر کوئی تو احتساب پاسیبل ممکن ہے، نہ قوم کے دکھوں کا کوئی مداوع ممکن ہے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.